بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لیلہ کی کہانی شروع ہوئی ایک ایسے بادشاہ سے جو ہر روز نئی شادی کرتا تھا۔ صبح ہوتے ہی اپنی بیوی کو قتل کروا دیتا تھا۔ پھر اس کے وزیر کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی، بادشاہ کے ساتھ۔ اس کا نام تھا شہرزاد۔ وہ ہر روز ایک نئی کہانی سناتی اور صبح تک اس کی کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی۔ کہانی ختم نہ ہوتی اور بادشاہ بے چین ہوتا اور کہانی سننے کے لیے بادشاہ ہر صبح اس کی جان بخش دیتا۔ شہرزاد نے ہر روز اس دلچسپ کہانیاں سنانی شروع کر دی۔ اگر الف لیلہ کی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ان میں سے ایک دلچسپ کہانی یہ بھی ہے، کانے قلندر کی کہانی۔ اب دوسرا قلندر آگے آیا اور زمین کو بوسہ دے کر کہنے لگا، اے بی بی، میں بھی مادرزاد کانا نہیں۔ میری کہانی ایسی عجیب و غریب ہے کہ اگر سوئی کی نوک سے آنکھوں کے گوشوں میں لکھی جائے تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہوگا۔ وہ یہ کہ میں ایک بادشاہ اور بادشاہ زاد ہوں۔ میں قرآن شریف کی 7 قراتوں سے واقف ہوں اور بہت سی کتابیں پڑھی۔ میرا خط تمام خوش نویسوں کے خط سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے میں تمام شہروں اور ملکوں اور اس کے بادشاہوں میں مشہور ہو گیا۔ جب میری خبر ہندوستان کے راجا تک پہنچی تو اس نے میرے باپ کے پاس پیغام بھیج کر مجھے بلوایا اور میرے باپ کے لیے شاہانہ تحفے تحائف بھیجے۔ میرے باپ نے 6 کشتیوں میں سامان بھر کر میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ پورے 1 مہینے تک سمندر کا سفر کرنے کے بعد ہم خشکی پر اترے اور گھوڑوں کشتیوں میں سے نکلا 10 اونٹوں پر تحائف لاد کر روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ہم نے ایک غبار اٹھا دیکھا جو پھیل کر چاروں طرف چھا گیا۔ ایک پہر دن چڑھے غبار ہٹا، اس میں سے 50 سوار شیروں کی طرح خون خوار اور زرہ بختر پہنے نمودار ہوئے۔ ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بدو ڈاکو ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم محض چند لوگ ہیں اور ہمارے ہندوستان کے راجا کے لیے 10 اونٹوں پر تحائف لدے ہوئے ہیں تو وہ ہماری طرف بڑھے اور اپنے نیزے ہمارے سامنے کر دیے۔ ہم نے انگلی کے اشاروں سے ان سے کہا کہ ہم ہندوستان کے مہاراجا کے ایلچی ہیں، ہمیں نہ ستاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس ملک کے نہ تو باشندے ہیں اور نہ اس کی رعایا۔ انہوں نے بعض غلاموں کو قتل کر دیا اور باقی بھاگ گئے۔ میں بھی زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ بدو مال اور تحفوں کے لوٹنے میں مشغول ہو گئے جو ہمارے ساتھ تھے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ پہلے تو میں بڑا آدمی تھا اور اب بالکل ذلیل ہو گیا۔ چلتے چلتے میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور صبح تک ایک غار میں پناہ لی۔ پھر چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچا جہاں امن و امان تھا اور جو 4 دیواری سے محفوظ تھا۔ سردیاں وہاں سے گزر چکی تھی۔ شہر گلزار تھا، اس میں نہریں بہہ رہی تھی اور چڑیا گانا گا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ میں چلتے چلتے تھکے غم سے میرا رنگ فاق ہو گیا تھا اور میری حالت ابتر تھی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں جاؤں، یہاں تک کہ میں ایک درزی کے پاس سے گزرا جو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس کے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا اور خوش ہوا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور میری غربت کا سبب پوچھا۔ میں نے سارا ماجرا اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ اسے میری حالت پر بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا، اے جوان، اپنا حال کسی اور پر ظاہر مت کیجیے۔ مجھے ڈر ہے کہیں اس شہر کا بادشاہ تیرے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، کیونکہ وہ تیرے باپ کا سخت دشمن ہے اور خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پھر وہ کھانا لایا اور میں نے کھایا اور میرے ساتھ اس نے بھی کھایا۔ رات کے وقت ہم بات چیت میں مشغول رہے۔ اس نے اپنی دکان کے بازو میں ایک کوٹری میرے لیے مخصوص کر دی اور اوڑھنا بچھونا جس کی مجھے ضرورت تھی لے آیا۔ 3 روز مہمان رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ تجھے کوئی دستکاری آتی ہے جس کے ذریعے سے تو کما سکے؟ میں نے کہا، میں فقیہ، عالم اور کاتب، حسابدار اور خوش نویس ہوں۔
اس نے کہا یہ تیری چیزیں ہمارے شہر میں بیکار ہیں، ہمارے شہر میں کوئی شخص سوائے تجارت کے لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتا۔ میں نے کہا واللہ جن چیزوں کا میں نے تجھ سے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا اپنی کمر باندھ اور کلاڑی اور رلی لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹ لایا کر، اس سے تیرا کھانا پینا چلتا رہے گا جب تک خدا تیری مصیبت دور نہ کر دے۔ کسی سے یہ ذکر مت کیجیے کہ تو کون ہے ورنہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ پھر اس نے میرے لیے ایک کلاڑی اور ایک رسی خریدی اور بعض لکڑیوں کو لا کر مجھے اس کے سپرد کر دیا۔ میں ان کے ساتھ روز جاتا اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور سر پر لاد کر لاتا اور انہیں 8 دینار میں بیچتا، کچھ اس میں سے کچھ کھانے پینے میں صرف کرتا اور کچھ بچا رکھتا۔ 1 سال تک میری یہی حالت رہی۔ اس کے بعد میں ایک روز اپنے دستور کے موافق جنگل میں گیا، ساتھیوں سے دور جا کر پڑاؤ کیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں ایک نشے میں بہت سے درخت اور لکڑیاں ہیں۔ اس کے نشے میں اترا اور وہاں ایک موٹے درخت کی جڑ دیکھی۔ جب میں اس کے آس پاس کھودنے اور مٹی ہٹانے لگا تو میری کلاڑی ایک تانبے کے حلقے پر پڑی اور چھن سے آواز آئی۔ میں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا وہ لکڑی کے تختے پر جڑی ہوئی ہے۔ جب میں نے لکڑی پر سے مٹی دور کی تو مجھے اس کے نیچے زینہ نظر آیا۔ میں زینے کے نیچے اترا تو وہاں ایک دروازہ دکھائی دیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نہایت خوبصورت اور مضبوط محل ہے۔ جب میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے خالق کے آگے سجدہ کیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے، انسان یا جن؟ میں نے کہا کہ انسان۔ اس نے پوچھا کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ بولی میں یہاں 25 سال سے ہوں اور کبھی انسان کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کی گفتگو میں شیرینی تھی اور میں دل و جان سے اس پر قربان ہو چکا تھا۔ میں نے کہا اے میرے آقا، میری خوش وقتی مجھے یہاں لائی ہے تاکہ میرا رنج و غم دور ہو جائے۔ اب میں نے اپنا سارا ماجرا اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ اسے میرے حال پر ترس آیا اور رونے لگی اور کہا اب دوسرا قصہ میرا سن۔ میں اقتباس بادشاہ کی بیٹی ہوں جس کی حکومت جزیرہ ابنوس پر ہے۔ اس نے میری شادی میرے چچیرے بھائی سے کی تھی، لیکن پہلی ہی رات مجھے ایک دیو جس کا نام جرجیس بن رجموس ہے اور جو ابلیس کا خالہ زاد بھائی ہے چرا کر اڑا لایا۔ اب اس مکان میں اتارا ہے اور ساری ضروری چیزیں یہاں لا کر رکھی ہیں، مثلاً پوشاک، زیور، کپڑے، خانہ داری کی چیزیں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ ہر 10ویں روز ایک بار وہ یہاں آتا ہے اور ایک رات رہ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف مجھے لیا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی بھی دن میں یا رات میں کوئی ضرورت پڑے میں ان 2 سطروں پر ہاتھ باندھ لوں جو گولے پر لکھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ پھیرنے کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ اسے گئے آج 4 دن ہوئے ہیں اور اس کے آنے میں ابھی 6 دن باقی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تو 5 روز یہاں ٹھہر جا، اس کے بعد تو چلا جائے اور مشق آمیز نہ کر شربت لاتی اور مجھے پلایا؟ پھر اس نے کہا کہ ذرا سو جا، آرام کر لے کیونکہ تو تھکا ہوا ہے۔ اچھا میرے آقا، میں سو گیا اور مجھے یاد نہیں کہ کیا ماجرا گزرا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہ میرے پاؤں داب رہی ہے اور میں نے اس سے دعا دی۔ تھوڑی دیر ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس نے کہا خدا گواہ ہے میں بڑی پریشان ہو رہی تھی کیونکہ 25 سال میں یہی ہوں اور میرا رنج و غم دور ہو چکا۔ اے پری جمال اٹھ، میں تجھے زمین کے نیچے سے نکال کر اس دیو سے نجات دوں گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کنایت کار اور چپ رہ۔ 10 دن میں 9 دن تیرے پاس ہیں اور 1 دن دیو کا۔ میں نشے میں چور تھا۔ میں نے کہا کہ میرا بھی ابھی اس گولے کو توڑ ڈالتا ہوں جس پر نقش بنا ہوا ہے، دیو کو آنے دے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا نہ کر۔ جب میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور گولے پر زور سے ٹھوکر ماری،
اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی۔ اس نے وہ کہانی بند کی جسے اسے اجازت ملی تھی۔ جب اگلی رات ہوئی، کہانی سنانی دوبارہ شروع کی۔ اندھیرا چھا گیا، بجلیاں چمکنے لگی اور کڑکنے لگی اور زمین میں زلزلہ آ گیا اور دنیا تاریک ہوگی۔ اب میرا نشہ ہرن ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ دیو آ پہنچا ہے۔ کیا میں نے اس بات سے تجھے خبردار نہیں کیا تھا؟ واللہ تو نے مجھے بڑی مصیبت میں گرفتار کیا۔ اب اپنی جان لے کر بھاگ اور جس راستے سیاہی سے چلتا ہو۔ مارے ڈر کے میں نے اپنے جوتے کلہاڑے وہیں بھول آیا۔ جب میں نے 2 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پھر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، زمین پھٹی اور اس میں کہ کالا بھجنگ دیو نکلا اور کہنے لگا کہ یہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے؟ کون سی مصیبت تجھ پر آ پڑی ہے؟ اس نے جواب دیا کچھ نہیں۔ لڑکی نے کہا میرے سر پر چکر آ گیا تھا اور میں اس گولے پر گر گئی تھی۔ اب دیو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اگلا پارٹ دیکھنا مت بھولیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ساتھ میں موجود